بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل و حافظ وائس چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج آپ کے سامنے ہم ایک بیان قاری حنیف ملتانی صاحب کا دیں گے آپ کو، جس کا موضوع ہے جنت کی قیمت۔ بہت ہی اچھا بیان، دل کو دہلا دینے والا بیان۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے، بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل حافظ وائس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ چلو سنتے ہیں بیان قاری حنیف ملتانی صاحب کا۔ آپ بھی سماعت فرمائیں، میں بھی سنتا ہوں۔ جنت کی قیمت۔ وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گزشتہ 2 جمعوں میں نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کے بارے میں کچھ تاریخی حالات عرض کیے تھے، اور اس ضمن میں یہ عرض کیا تھا کہ نواسۂ رسول کا اتنا اونچا مرتبہ ہے، اتنی اونچی شان ہے، اس قدر اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی۔ خود قرآن کریم میں ہے کہ اہل بیت سے برائی کو میں نے دور کر دیا، اللہ پاک اعلان فرما رہے ہیں۔ برائی ان کے قریب نہیں جاتی، یہ برائی کے قریب نہیں جاتے۔ دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھوالے ہیں صحابہ کرام بھی، اہل بیت اعظام بھی۔ آخر آج تک جو اللہ کا دین باقی ہے، کسی نے تو اس کو پالا ہے، کسی نے اس کو سنبھالا ہے، کسی نے اس کو خون کر نذرانہ پیش کر کر کے اس کو پروان چڑھایا ہے۔ ان کے بعد بھی اللہ والوں نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی اللہ پاک جل شانہ کے دین کی حفاظت فرمائی۔ انہیں گوالیار کے جیل خانے میں رہنا پڑا، انہیں بڑی بڑی تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا، مگر مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کبھی گھبرائے نہیں۔ اللہ والے مستقبل سے بے
نیاز ہو کر اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے اس کو پورا کرتے ہیں۔ دنیا دار لوگ مکانوں کی حفاظت کرتے ہیں، دکانوں کی حفاظت کرتے ہیں، باغوں اور اپنے کھیتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ تم ان کو کچھ کہتے رہو، وہ پرواہ نہیں کرتے۔ اس قدر انہماک سے یہ لوگ دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب آپ کو کیسے یقین آئے؟ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ایسے ایسے لوگ بھی اس دنیا میں آئے، ایک وضو سے 12 دن 12 رات نماز پڑھی۔ اب ہمیں تو یقین بھی نہیں آئے گا، کیوں؟ ہم اس قابل ہی نہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تاریخ میں تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ سردی، گرمی، بیماری، دکھ درد، سفر، حضر، پریشانی، 40 سال تک جو عشاء کا وضو کیا فجر کی نماز اسی سے پڑھی۔ ایک دو دن کی بات نہیں، بلکہ شک ہونے لگتا ہے کہ یا اللہ یہ آدمی تھے، فرشتے تھے، یہ تھے کون؟ مدینے پاک میں اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ ایک اللہ والے کے یہاں ایک اللہ والا مہمان بنا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے یہاں غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مہمان ہوئے۔ امام مالک رحمہ اللہ بہت عاشق رسول اور بہت ہی اللہ والے تھے۔ ایک دفعہ حج کے لیے گئے بس مدینے سے باہر، پھر مدینے سے نکلے ہی نہیں۔ ایسا نہ ہو کہیں باہر میری موت آ جائے اور میں یار کے شہر کے دفن سے رہ جاؤں۔ مدینے پاک میں دفن ہونے کی اس قدر تمنا تھی کہ مدینے سے حج کے لیے بھی بار بار نہیں گئے، اور 3 میل کے ایریے میں ساری عمر میں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے پیشاب پخانہ نہیں کیا، مدینے کا اتنا ادب فرمایا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے یہاں امام شافعی رحمہ اللہ مہمان بنے تو امام مالک نے اپنے خادم سے کہا کہ لوٹا بھر کے رکھ دینا تہجد کے وضو کے لیے۔ تو خادم نے لوٹا بھر کے رکھ دیا۔ صبح جو دیکھا اس خادم نے لوٹا پانی کا بھرا بھرایا، جوں کا توں بھرا ہوا، تو امام مالک سے کہنے لگا آپ تو کہتے تھے یہ بڑا اللہ والا ہے، بڑا محدث ہے، بڑا امام ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں، لوٹا پانی کا بھرا ہوا رکھا، اس نے تو تہجد بھی نہیں پڑھی، اس نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ اب بھی نہیں سمجھے آپ۔ ارے کبھی تہجد نہ پڑھنا بھی عیب سمجھا جاتا تھا، اب نماز کوئی نہیں پڑھتا، فرض نماز کوئی نہیں پڑھتا اور جماعت میں کوئی نہیں آتا۔ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کیا، فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا کامیاب ہے وہ لوگ جو رات کو اٹھ کر بستر چھوڑ دیتے ہیں، آرام کی نیند چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں عرش عظیم سے ان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، مصلی پہ کھڑے ہو کر رات کو میرے قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں۔ عرض یہ کرنا چاہتا تھا آج تو بڑے بڑے لوگ نماز نہیں پڑھتے، عیب کوئی نہیں نماز نہ پڑھنا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو بھی ناگوار لگی، امام شافعی رحمہ اللہ اتنا بڑا آدمی تہجد کیوں نہیں پڑھی؟ صبح کو ناشتے میں جو بیٹھے تو باتوں باتوں میں امام مالک رحمہ اللہ نے ذکر چھیڑا کہ میرے خیال میں کل تھکاوٹ سفر کی زیادہ ہو گئی، رات آپ کی آنکھ نہیں کھلی، رات آپ کی آنکھ نہیں کھلی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیوں؟ کون کہتا نہیں کھلی؟ کہ وہ میرا خادم کہہ رہا تھا کہ جو تہجد کے وضو کے لیے پانی بھر کے رکھا تھا
बड़ा बराया मिला। इमाम शाफी फरमाते हैं रहीमहुल्लाह, अंदाजा लगाओ, फरमाया अपने घर में सो जाया करता था। कल मैं जब मदीने में आया, रात मेरे दिल में आया कि एक तो मदीना शहर है और फिर इमाम मालिक का मेहमान हूँ, सारी जिंदगी सोया ही करता हूँ, आज बेहतर ये है कि सोना ही नहीं। तो पानी तो इसलिए बड़ा बराया मिला ना कि मैंने रात ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। ये मेहमान किया करते थे। आज मेहमान आते हैं, चलो हमें VCR दिखाओ, अंदाजा लगाओ। बल्कि बड़े दुख की बात है, बाद मेहमान हमारे इलाकों में हिंदुस्तान से आते हैं ना, वो कहते रोटी खुआ या ना खुआ, फिल्म दिखा। तो जैसी रूह ऐसे फरिश्ते, जैसे हम ऐसे हमारे मेहमान। अल्लाह वाले जब किसी के यहाँ आते हैं, उनकी बरकतें और रहमतें साथ साथ आती हैं। मैं बात कर रहा था उन अल्लाह वालों की जो जर्रा बराबर भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की खिलाफ वर्जी नहीं करते। तहज्जुद की नमाज इन हजरात से कज़ा नहीं होती, फर्ज नमाज तो कैसे कज़ा होगी। और एक एक अल्लाह वाला ऐसा गुजरा कि 30-30 बरस तक तकबीर ऊला नमाज की फौत नहीं हुई। तुम कितने हाजी बैठे हो, बड़े बड़े अल्लाह वाले बैठे हो, जन्नत के ठेकेदार बैठे हो, पर आधी नमाजें पढ़ते हो, आधियों को रगड़ा दे देते हो, जैसे अल्लाह मियाँ को पता ही नहीं। इसलिए कुरान करीम ने ऐलान करते हुए फरमाया अल-यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। याद रखो वो वक्त आएगा, मैं तुम्हारी आंखों से पूछूंगा, तुमसे फिल्म देखी, VCR देखा, पराई बहू बेटियों के नाच देखे, या मेरे कुरान का दीदार किया। अल्लाह पाक जल्ले शानो फरमाते हैं मैं कानों से पूछूंगा, तुमसे कुरान सुना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे कलमा कलाम दुरूद पाक सुना या पढ़ा, या तुमने सारी जिंदगी कंजरियों के गहनों में गुजार दी। अल्लाह पाक जल्ले शानू फरमाते हैं मैं पैरों से पूछूंगा, तुमसे चलकर मस्जिद में जाया करता था या बदकार औरतों के पास जाया करता था, इसलिए बता शादू अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। ये अपने हाथ दुश्मन बन जाएंगे, ये अपने पैर दुश्मन बन जाएंगे, ये अपनी आंखें मुखालिफ हो जाएंगी, ये खुद जुबान मुखालिफ हो जाएगी। अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं तुम्हारे हाथों से कलाम करूंगा, आंखों से कलाम करूंगा, जुबान से कलाम करूंगा। ऐ जुबान तू बता, तुझसे हलाल खाया या हराम खाया। अल्लाह पाक मुंह से पूछेंगे पराया हक तेरे से कितना खाया गया। शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्गों में से गुजरे हैं, अपने मुरीदीन के साथ साथ तशरीफ ले जा रहे हैं और जाते जाते रास्ते में एक गंद का ढेर आ गया। ढेर लगा रखा है शहर से बंगियों ने ला लाकर। सब मुरीदों ने नाक पे कपड़ा रखा, जल्दी जल्दी चलने लगे और अल्लाह वाला कहता ठहरो 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 ठहर जाओ। उन्होंने कहा लो जी पता नहीं पीर साहब को क्या हुआ, ये कुछ ठहरने की जगह जहां ठहरा रहे हैं। फरमाया ये गंद तुम्हें एक सबक दे रहा है। उन्होंने कहा सबक, ये गंद है कोई सबक सिखाने वाला कैसे बन गया। अल्लाह वाला कहता है ये तुम्हें सबक बता रहा है और ये कह रहा है कि कल से पहले मैं बालूशाही की शक्ल में थाल पे रखा हुआ था, रसगुल्लों की शक्ल में रखा हुआ था, मिठाइयों की शक्ल में था, फ्रूट की शक्ल में था, तरकारी की शक्ल में था, रोटी की सूरत में था, जो देखे उसी के मुंह में पानी आ जाए। शोकेश में रखा हुआ था, बड़ी बड़ी हिफाजत में रखा हुआ था। ओ बंदे ओ इंसान, एक रात तेरे पेट में मैंने गुजारी, मेरा ये हाल बन गया। मैंने एक रात गुजारी, सारी दुनिया मुझसे नफरत
محبت کرتی ہے اور تیرا پیٹ پتہ نہیں کیا بلا ہے، میرا یہ حال ہو گیا، تو خود کیوں نہیں سوچتا تیرا کیا حال بنے گا؟ پھر سمجھ میں آیا کہ اللہ والوں کی باتیں نرالی ہوتی ہیں۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے، زمانہ جانتا ہے۔ جیل خانے کے دروازے سے گزرنے لگے تو وہاں کسی کی لاش لٹکی ہوئی تھی، دونوں ہاتھ نہیں، دونوں پیر نہیں، سر بھی نہیں۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے اپنے متوسلین سے فرمایا، اپنے مریدین سے فرمایا، ٹھہر جاؤ، یہ لاش تمہیں کوئی سبق پڑھا رہی ہے؟ حضرت جی کسی ڈاکو کی لاش ہے، بدماش کی لاش ہے، کسی چور کی لاش ہے، یہ کیا سبق پڑھائے گی؟ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تم نہیں جانتے، یہ لاش والا کہتا ہے مجھے چوری سے پیار تھا، ایک مرتبہ چوری کی، ایک ہاتھ کٹا، پھر چوری کی، پھر دوسرا ہاتھ کٹا، پھر چوری کی، پھر ایک پیر کٹا، پھر چوری کی، پھر دوسرا پیر کٹا، پھر بھی چوری کی، سر کٹا دیا۔ یہ کہتا ہے اور مجھے چوری سے پیار تھا، سر تک کٹا دیا۔ تجھے خدا سے پیار ہے، قیمہ بن جائے تو بلنے دینا، پر خدا کے دین کو پیچھ نہ کرنا۔ اللہ والوں کی باتیں نرالی۔ بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ، ایک مرید آیا اور وہ کینچی بیچنے کا کام کرتا تھا۔ دل میں آیا کہ چلو حضرت کے یہاں ایک کینچی لے چلوں، گھر میں کام آئے گی، تبرک ہو جائے گا، ہدیہ پیش کروں گا۔ بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ نے لینے سے انکار فرما دیا۔ مرید نے بڑا منہ بنایا کہ جی میں غریب ہوں اس لیے میرا ہدیہ واپس کر دیا، میرا نذرانہ واپس کر رہے ہو، کوئی موٹا نذرانہ ہوتا تو قبول فرماتے۔ فرمایا یہ بات نہیں۔ بابا فرید کہتا یہ بات نہیں، تو گھر جا کر سوئی لے آ، میں سوئی قبول کروں گا۔ کیوں اتنی بڑی کینچی رد کر رہے ہو، سوئی لے رہے ہو؟ فرمایا سوئی کا کام جوڑنا ہے، کینچی کا کام کاٹنا ہے۔ فرید جوڑنے آیا ہے، توڑنے نہیں آیا۔ اب یہ باتیں تو لوگوں کو سناتے نہیں، تم سنتے نہیں، بلکہ وہ باتیں سناتے ہیں کہ جی بابا فرید خوہ میں 12 سال تک الٹا لٹکا رہا، نمازیں تم نہ پڑھو، روزے تم نہ رکھو، چوری تم کرو، زنا تم کرو، بدماشی تم کرو، الٹا بابا فرید لٹکے۔ کیوں؟ یہ کوئی کرامت ہے اللہ والوں کی؟ اور صحابہ کرام نے تو حد کر دی۔ اللہ اکبر، ان سے بڑا ولی کون ہوگا، ان سے بڑا قطب کون ہوگا، ان سے بڑا ابدال کون ہوگا جو شاگرد ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ اور تو کسی بابا کا مرید ہوگا، کسی اللہ والے کا مرید ہوگا، کسی عالم کا مرید ہوگا، کسی پیر کا مرید ہوگا، تمہیں پتا ہے صحابہ کالی کملی والے کے مرید ہیں، اور ان کی ایک آنکھ نے جو ایک مرتبہ سرکار کا دیدار کیا، پوری دنیا کی تمام نیکیاں مل کر صحابی کی اس نیکی کو چھین نہیں سکتی، اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ بلکہ خود ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، میرے صحابہ پہ تانے نہ کرنا، میرے صحابہ کرام کو کچھ نہ کہنا، اس لیے یہ میرے ہیں۔ سبحان اللہ، فرمایا یہ میرے ہیں، اور پھر قربانیاں دی صحابہ کرام نے۔ ان کے عمل کے بارے میں ارشاد گرامیہ فرمایا تم احد پہاڑ سونے کا صدقہ کرو، خیرات کرو، احد پہاڑ سونے کا صدقہ دو، خیرات کرو۔ میرا صحابی ایک مٹھی جو اللہ کے نام پہ خیرات کرے، فرمایا تمہارا احد پہاڑ سونے کا صدقہ کیا ہوا میرے صحابی کے مٹھی جو کی برابری نہیں کر سکتا۔ اور یوں بھی فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اتنا خیرات کرو اللہ کے نام پر، اور میرا صحابی ایک کھجور خرچ کرے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور ولی اللہ سارے صحابہ کے غلامی سے بنتے ہیں، ان اللہ والوں کے نقش قدم پہ چل کر سارے اللہ والے بنتے ہیں۔
ابو الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، دریا چناب میں کشتی آ رہی ہے غلے کی، کچھ مرید بھی ساتھ ہیں، کسی نے آ کر خبر دی حضرت دریا میں کشتی بھاور میں پھنس گئی، ڈوب رہی ہے، تو یوں ذرا سا نیچے کو گردن جھکائی اور سر اٹھا کے فرمایا الحمدللہ۔ بڑے مرید حیران ہوئے، کشتی ڈوب رہی ہے، حضرت الحمدللہ فرما رہے ہیں، واہ بھائی واہ۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اس زمانے میں لوگ بکواس نہیں کیا کرتے تھے، تم جیسے مرید ہوتے نا اسی وقت چادر اٹھا کے بھاگ جاتے، چلو دیکھ لیا پیر صاحب۔ پھر اطلاع ملی کہ جی کشتی اللہ نے بچا دی، کنارے لگ گئی، ذرا سا سر جھکایا اور پھر سر اٹھا کے فرمایا الحمدللہ۔ اب کسی خادم خاص نے پوچھ لیا حضرت ہم نہیں سمجھ سکے، کشتی ڈوب رہی ہے جب بھی الحمدللہ، بچ گئی پھر بھی الحمدللہ، یہ الحمدللہ کیسی ہے؟ تو فرمایا بھائی کشتی ڈوبنے والی خبر تکلیف والی بات تھی، پریشانی والی بات تھی، میں نے اپنے دل میں جھانک کے دیکھا، پریشانی کی خبر سن کر میرا دل اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہوا، تو میں نے دیکھا میرا دل اللہ 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 میں لگا ہوا تھا، میں نے کہا الحمدللہ پریشانی کی خبر سن کر بھی میرا دل اپنے مولا کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ اور جب کشتی بچنے کی خبر سنی تو خوشی میں بھی آدمی اللہ کو بھولتا ہے، میں نے پھر اپنے دل میں جھانک کے دیکھا کہ خوشی میں آ کر کے میرا دل کہیں غافل تو نہیں ہو گیا، پھر بھی میرا دل اپنے رب کی یاد میں لگا ہوا تھا، میں نے کہا الحمدللہ۔ بڑا عجیب شعر کہا نا ظفر نے، اسی کو کہتا ہے کہ ظفر اسے آدمی نہ جانیے گرچہ ہو صاحب فہم و ذکا، ظفر اسے آدمی نہ جانیے گرچہ ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے۔ وہ عیش میں خدا کو بھولتے ہیں، تیش میں خدا کو بھولتے ہیں، اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، منافع اچھا مل جائے، کاروبار اچھا چل پڑے، شراب یاد آ جاتی ہے، رنڈی بازی یاد آ جاتی ہے، جوا یاد آ جاتا ہے، حرام خوری یاد آ جاتی ہے، اور جب مصیبت آئے، بیگم بیمار پڑ جائے، ڈاکٹر جواب دے دے، حکیم لا علاج کر دے، بیٹا بیمار ہو جائے، سارے ڈاکٹر جواب دے دے، پھر قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پھر لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، مولا تیرے سوا کوئی نہیں، پھر ہر جگہ سر جھکانے والا بھی کہتا ہے مولا تیرے سوا کوئی نہیں، سب نے جواب دے دیا، تیرے دروازے پہ آ کے گر گیا ہوں۔ ادھر اللہ پاک جل شانہ بے نیاز کا اعلان ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ بے نیاز فرماتے ہیں میرے بندے جب تو مجھے یاد کرتا ہے اور جھولی پھیلاتا ہے اور تیری آنکھوں سے دو قطرے نکلتے ہیں، میرا ہاتھ ہلنے لگ جاتا ہے، میرے دروازوں پہ آ کے میرا بندہ رویا، میرے دروازے پہ پڑھ کے رویا، جھولی پھیلا کے رویا۔ اگر ہمیں اس کے دروازے پہ جھولی پھیلانے کی عادت ہی نہیں، ہمارا مزاج نہیں، قرضہ ہو جائے گا جب بھی اس کی صورتیں دنیا میں تلاش کریں گے، مصیبت آئے گی اس کو دور کرنے کی ہزاروں تجویزیں تلاش کریں گے، اللہ کے دروازے پہ پڑھ کر مانگنا ہمیں اصل میں اس پر ہمارا یقین ہو تو مانگے، یہ بات ساری یقین کی ہے، جن کا یقین تھا وہ ساری دنیا میں کامیاب ہوئے، نہ صحابہ کرام کا ہتھیاروں پہ یقین تھا، نہ اسلحے پہ یقین تھا اور نہ تعداد پہ یقین تھا، بلکہ صحابہ کرام میں سے اگر کسی نے تعداد کے بارے میں
کیا اللہ نے وہی پکڑا. فرمایا قلت و کثرت تمہارے لیے نہیں اور میں جو تمہارے ساتھ ہوں پھر تمہیں کیا پرواہ ہے. پھر اللہ پاک کے بندے ایسے دنیا میں آئے, ایسے لوگ دنیا میں آئے. ایک صحابی جنگل میں سے گزر رہا ہے, راستہ بھول کر اور بیابان جنگل میں چلا گیا. شیر آیا سامنے, قریب تھا کہ صحابی کو پھاڑ ڈالے, ادھیڑ مارے, چیر ڈالے. صحابی نے شیر کو دیکھا, شیر نے صحابی کو دیکھا. جب قریب آیا یوں للکار کے کہنے لگا, جنگل کے شیر کیا تو ان آنکھوں کو چیر دے گا جو آنکھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر چکی ہو؟ ان آنکھوں کو چیرے گا جو کالی کملی والے کا بار بار دیدار کر چکی ہو؟ تو جسم کو ادھیڑے گا. ابن حشام نے لکھا ہے, ابن خلدون نے لکھا ہے کہ شیر قریب آیا اور پاؤں چاٹنے لگا. بظاہر یہ کہنے لگا اگر تو ان کا غلام ہے تو میں تو ان کے غلاموں کا غلام ہوں. اور جانور غلامی کرتے تھے کبھی تیری. دریائے قلزم کے کنارے پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کھڑی ہے. دریا میں طغیانی ہے, سیلاب ہے. حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ امیر لشکر ہیں, قیادت ہے. دو چار صحابہ کرام گئے حضرت سعد کو جا کے کہنے لگے, سعد کمال ہے یار, موسیٰ علیہ السلام کے غلاموں کو اسی دریا نے سڑکیں بنا کے دی اور ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور ہم کھڑے ہوئے دریا کا منہ دیکھ رہے. علماء کرام نے لکھا ہے, تاریخ شاہد ہے. حضرت سعد نے یہ جواب نہیں دیا کہ بھئی وہ نبی تھے, میں امتی ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. دریا کے کنارے پر کھڑے ہو گئے حضرت سعد, آواز لگائی یا ایھا البحر, او دریا ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور دین کی اشاعت کے لیے جا رہے ہیں, جہاد فی سبیل اللہ کے لیے چلے ہیں. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے چلے ہیں, تیرا نام بلند کرنے چلے ہیں, کفر کو مٹانے چلے ہیں, شرک کو مٹانے چلے ہیں, تیری توحید کا جھنڈا بلند کرنے چلے ہیں. میں سڑکیں بن گئی, عقل نہیں مانتی میری تیری, دریا میں سڑکیں بن گئی. صحابہ کرام جو پار گزرے, یہاں تک لکھا ہے ابن حشام نے, کسی صحابی کے گھوڑے کے پیر کو پانی نہ لگا. اور جب پار گزر گئے, ایک بوڑھے صحابی کو حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا. پرلے کنارے پہ بیٹھا ہوا صحابی بوڑھا ہے, رو رہا ہے. فرمایا ما تبکی آئی و شیخ, او بوڑھے اللہ والے بزرگ تو کیوں رویا, تجھے کیا تکلیف ہوئی, تیرا کیا نقصان ہوا؟ صحابی کہتا میرا بڑا نقصان ہو گیا, میں مر گیا, مجھے بڑی تکلیف ہوئی, میرا کلیجہ پھٹ گیا, میرا جگر پھٹ گیا, میرا بڑا نقصان ہوا. اور بتا تو صحیح ہوا کیا؟ کہنے لگا میرے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک لکڑی کا پیالہ ہدیہ عطا فرمایا تھا. حضرت نے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے مجھے ایک نشانی دی تھی, مجھے ایک تحفہ دیا تھا, میرے پاس تھا. اس دریا میں سے گزرتے گزرتے میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور میری زندگی میں میرے آقا کا عطا کردہ ہدیہ مجھ سے چھن گیا, مجھے اپنی زندگی اچھی نہیں لگتی, میں مر جاتا. میرا پیالہ نہیں, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت والے ہاتھوں سے مجھے ملا اور دنیا ہی میں مجھ سے پیالہ چھن گیا. جو تساں حضرات دے وچ اوتھا کوئی ہو گیا نا تو آکھے او میاں صبر کر, صبر دا پھل بہت میٹھا ہے, صبر چنگی ہے, جتنے جاڑے تیرے نصیب باغی چھئی تو ورتیا. ہن گیا بس, پانی بھی چلا گیا, ہن کیا ہو گیا؟ اور پیالے سے بڑے پیالے مل جائیں گے. اپنے اپنے یقین کی بات ہے. سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, دریا کو خطاب کر کے فرمایا اور دریا ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے, اور ایک اللہ
دریا میں چھال آئی، پیالہ صحابی کے پیروں میں آ کے پڑا۔ کبھی دریا ہمارے غلام تھے، کبھی شیر ہمارے غلام تھے، کبھی پوری دنیا ہماری غلام تھی، اور آج ہم یہودیوں کے، کافروں کے غلام بنے بیٹھے ہیں ہر معاملے میں۔ اللہ والوں کی باتوں پہ عمل نہیں کرنا، قرآن و حدیث کی باتوں پہ عمل نہیں کرنا۔ یہ لشکر چلا گیا اور سفر کیا، افریقہ کے گھناؤنے جنگل میں جا پہنچا، اور وہاں پہنچ کر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے قیام کا ارادہ فرمایا، ٹھہرنے کا ارادہ فرمایا۔ علاقے کے لوگ آ گئے، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ ہم رات کو یہاں ٹھہریں گے۔ انہوں نے کہا توبہ توبہ، اس جنگل میں بگیار رہتے ہیں، شیر رہتے ہیں، چیتے رہتے ہیں، ہاتھی رہتے ہیں، بڑے بڑے موذی جانور تمہیں کھا جائیں گے، یہ جگہ ٹھہرنے کی نہیں۔ اب ہم ہوتے تو بھاگ نکلتے، وہ اس سے آگے جاتا، وہ اس سے آگے جاتا، بلکہ ایک دوسرے کے اوپر گر گر کے مر جاتے آدھے، کبھی ہمیں نہ کھا جائے۔ ان اللہ والوں کا یقین دیکھو، جن کا استاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جن کا امام کالی کملی والا ہو، جن کا پیر امام الانبیاء ہو، انہوں نے کیا سکھایا؟ ایک صحابی کو وضو کرا کے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے لیے کہا امیر لشکر نے، اور اس کو کہا ایک درخت پہ چڑھ کر آواز لگا، اور جنگل کے موذی جانوروں اور بھیڑیوں اور بگیاروں اور شیروں اور چیتوں اور جنگل میں رہنے والے ہاتھیوں اور سانپوں اور بچھوؤں، ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور ہم یہاں چھاونی بنانا چاہتے ہیں۔ میں حکم دیتا ہوں 24 گھنٹے کے اندر اندر جنگل کو خالی کر دو۔ ابن شام لکھتا ہے شور مچاتے ہوئے جانور، چھوٹے بچے اپنی پیٹھوں پہ بٹھائے ہوئے، جس طرح کا جانور تھا تمام کے تمام نے جنگل کو خالی کر دیا۔ آج ہمارا اپنا اپنا قابو میں نہیں، گھروں کے ماحول بگڑ گئے، محلے بگڑ گئے، گلیاں بگڑ گئی، علاقے بگڑ گئے، ملک کے حالات بگاڑ کے رکھ دیے ہماری بدتمیزی کی وجہ سے۔ خوف خدا ہو پھر سب کچھ بنتا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ 40 برس تک خشک آٹا پھانکا، منہ میں اور اوپر سے پانی پی لیا، 40 سال۔ اب تم تو سوچ رہے ہو کہ کوئی پاگل ہوگا، پاگل بے عقل ہوگا کوئی، مت، نہیں پاگل نہیں تھا، بڑا عقل مند تھا۔ تم تو اس لیے پاگل کہو گے نا کہ وہ پراٹھے پکا کے نہیں کھاتا تھا۔ کسی نے پوچھ لیا کہ جی حضرت مدت ہوگی میں دیکھتا ہوں آٹا پھانک کر پانی پی لیتے ہو، روٹی نہیں پکاتے، روٹی کھانی چاہیے؟ ہائے ہائے کیا جواب دیا؟ اللہ والا کہنے لگا میں نے حساب لگایا، آٹا چھاننے میں، گوندنے میں، پکانے میں، چبا کر کھانے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر میں آدمی 2000 مرتبہ اللہ 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 کر سکتا ہے، اور پیٹ بھرنے کے لیے اتنا بڑا خسارہ کون اٹھائے؟ پیٹ ہی کا بھرنا ہے۔ میں آٹا پھانک کر پانی پی لیتا ہوں تو میرا کیا بگڑا ہے؟ شاہجہاں پور میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے، چھوٹے سے کھٹولے، چھوٹی سی چارپائی پہ سوتے تھے، پیر نہیں پھیلتے تھے۔ تو مریدین نے کہا حضرت بڑی چارپائی لا دیں، بڑا پلنگ لا دیں، آپ اس میں آرام فرمایا کرو۔ فرمایا ارے باولو، دنیا پیر پھیلانے کی جگہ کہاں ہے؟ اگر نجات ہوگی جنت میں پیر پھیلاؤں گا، جنت میں پیر پھیلاؤں گا، یہاں پیر پھیلا کے میں نے کیا کرنا ہے؟ اس لیے قرآن کریم نے انہیں لوگوں کے بارے میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی زبانوں سے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی توحید کا اقرار کیا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا، آخر الزمان کا پیغمبر مانا، فرمایا ثم استقاموا، پھر اسی پر جمع رہا، ڈٹا رہا، اس کے خلاف نہ کیا۔ یہ نہیں ہماری طرح کے کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں ظلم بھی کر رہے ہیں، کلمہ بھی
بھی لے رہے ہیں, کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں, ملاوٹ بھی کر رہے ہیں. یہ بات ان لوگوں میں نہیں تھی. یہی وہ چیز تھی جو اللہ والے سکھایا کرتے تھے, اندر کو صاف کر دیا کرتے تھے, اندر کو. یا بہاولپور ہائی کورٹ کے جج تھے جج عالم علی خان, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے. بہت نیک آدمی تھے, ہماری برادری کے تھے, ہمارے ضلع کے رشتہ داروں میں سے. صوفی عبدالحمید جو وزیر تعلیم بھی رہا, وزیر خوراک بھی رہا, اس کے والد تھے جج عالم علی خان. غیر خیال, کمیونسٹ خیال کا آدمی, انگریزی خان. نماز کو بھی کہتا تھا خام خواہ کی بکواس ہے, دین اور ایمان ساری باتوں کا مخالف. مولانا سر رحیم بخش رحمت اللہ علیہ بہاولپور کے وزیر تھے. مولانا اکثر وقت میں جاتے, صبح کے وقت میں خاص طور سے جا کر اپنے بھائی کے پیر دباتے, اٹھ جا بھائی, چڑیا بھی اللہ اللہ کر رہی ہے, پرندے بھی اللہ اللہ کر رہے ہیں, تو بھی نماز پڑھ لے. وہ کہتا مولوی تیرا دماغ خراب ہے, جب نیند اچھی آنے لگتی ہے تو پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے, نہ خود سوتا ہے نہ مجھے آرام کرنے دیتا ہے, اور یہی ٹائم تو نیند کا ہے. تجربہ کر کے دیکھ لو, رات کے 1-2 بجے تک کھاتے رہیں گے, پیتے رہیں گے, VCR دیکھتے رہیں گے, فلم دیکھتے رہیں گے. جب صبح کا ٹائم آئے گا نا, یہ جتنے بڑے بڑے ہیں نا سارے سو جاتے ہیں. کوٹھیوں کے پاس سے صبح کو گزر کے دیکھو نا, ایسا معلوم ہوتا ہے چاروں طرف کوئی زندہ ہی نہیں, کتا بھی نہیں بھونکتا صبح کو, سنسان. مولانا رحیم بخش رحمت اللہ علیہ روز جاتے, تو سگا بھائی تھا, اور فرماتے بھائی اگر تو جہنم میں گیا, میں تیرا بھائی کس طرح دیکھوں گا تجھے جہنم میں جلتے ہوئے. نماز پڑھ, اللہ کی عبادت کر, اس کی بندگی کر. ایک دن جج صاحب آکر کے کہنے لگے مولوی صاحب بات سن, ایک دن نمازیں پڑھوا لے جتنی بھی پڑھوانی ہے, یہ روز روز کا قصہ میرے بس کا نہیں ہے. ایک دن جتنی مرضی آئے پڑھوا لے, سارا دن پڑھ دوں گا. مولانا رحیم بخش مرحوم بھی بڑے اللہ والے تھے, انگریزی خان بھی تھے, عالم بھی تھے. فرمایا چلو میرا تیرا سودا ہو گیا, ایک ہی دن پڑھ دے, پر پڑھ جا کر کے رائے پور ضلع سہارنپور میں. مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے مولانا رحیم بخش مرحوم. یہ جس اللہ والے کا میں نے نام لیا, یہ سید عطا اللہ شاہ بخاری کا بھی پیر ہے. یہ مولانا محمد علی صاحب جلندری رحمت اللہ علیہ کا بھی پیر ہے. بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے مجاہد, بڑے بڑے اللہ والوں کا پیر ہے مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ. انہوں نے کہا جی سودا طے ہو گیا, ایک دن پڑھ دے, پر پڑھ وہاں جا کر. انہوں نے کہا چلو مجھے منظور ہے, چاہے تو لندن میرے سے پڑھوا لے, پر پڑھوا ایک دن. ادھر جج صاحب کی روانگی ہو گئی, ادھر مولانا نے تار دیا حضرت کو کہ حضرت افتکار بھیج رہا ہوں, ذرا جلدی قبول فرمانا. بس جج صاحب پہنچے, سر پہ اتنا بڑا ٹوپ, پتلون, گلے میں پھانسی وہ ہوتی ہے نا, گلے میں پھانسی, سر پہ ٹوکرا. حضرت کے یہاں پہنچے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس یوں نظر ڈالی مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے. اللہ والوں کی, ہم تو اللہ والوں کی نگاہوں کو بھی مانتے ہیں, ان کی نگاہوں میں بھی تاثیر ہے. بس شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے یوں فرمایا, جج صاحب کیا حال ہے؟ کہ جی اچھا ہے. پہنچ کے چل دیے. شاہ صاحب نے فرمایا کہاں چلے؟ کہ حضرت ابھی آیا. نہ کوئی حکم دیا, نہ کوئی نصیحت کی, نہ کچھ فرمایا. بازار گئے اور کھدر خریدا, اور دردیوں سے کہا پیسے منہ مانگے لے لو, جلدی سی دو سلوار قمیض. وہ کھدر کی سلوار قمیض سلوائی, سر پہ اس طرح پھرایا, سلوار قمیض پہن کر, اور وہ پتلون اتاری, اور وہ ٹوپ اتارا, اور وہ گلے سے پھانسی نکال کر بازار میں رکھ کر آگ لگا دی, اور حضرت کے سامنے آ کے بیٹھ گیا. کہنے لگا حضرت باہر میں بدل آیا ہوں, اندر آپ بدل دیں. جو میرے اختیار میں تھا وہ میں نے کر لیا. نہ جانے اللہ والے کی نگاہ میں کیا رکھا تھا, اپنے زمانے کا ولی اللہ ہو کے گزرا ہے. جج عالم علی خان اتنا بڑا ولی, ہائی کورٹ کا جج بھی تھا,
اور فالتو وقت میں بکریاں روہی میں جا کر چراتا تھا، چائے لوگوں کو پلاتا تھا اور کہتا تھا اللہ ہوں میں خوب مزے، جو کوئی چکھے اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں۔ اب مجھے اور آپ کو اللہ ہوں کے نام کا ذائقہ ہی نہیں پڑا، وہ چسکا ہی نہیں پڑا۔ میں کہتا ہوں اگر چسکا پڑ جائے نا پھر پوری دنیا کی دولت ملے آدمی تھوک دیتا ہے، جو اللہ کے نام میں مزہ آتا ہے۔ اس لیے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فرمایا بے شک رب اللہ ہے، جو اس پر جمع رہا ان کو آخرت میں کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ فرمایا اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے جنتی فرمایا جزاء بما کانوا یعملون۔ ان کے نیک اعمال کا اللہ پاک یوں ہی جزا دیتے ہیں، ان کو اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ مضمون عرض کیا کہ آپ بھی اور میں بھی اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرو، اللہ کے قہر سے ڈرو، اللہ کے غضب سے ڈرو۔ وہ اتنا بڑا بے نیاز ہے، کھڑے کھڑے موت احترام سے گرا ہو گیا، بیٹھے بیٹھے موت آتی ہے اور نہ جانے کس کس بری حالت میں بھی موت آ سکتی ہے۔ جب یہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہے تو میری ایک اپیل ہے، لوگوں کنجریوں کے گانے سنتے ہوئے گاتے ہوئے نہ مرو، قرآن پڑھتے ہوئے مرو، اور شراب پیتے ہوئے نہ مرو، چرس فیم بھنگ ہیرون کے نشے میں مرو گے تمہیں کیا ملے گا؟ یہاں ہیرون کا نشہ، جہنم میں آگ کا نشہ تمہیں اٹھانا پڑے گا۔ کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کو ستاؤ مت، مظلوم کے دل کی آہ جو ہے سمندر میں آگ لگا دیتی ہے۔ کسی کی عزت سے مت کھیلو، کسی کا مال نہ اٹھاؤ، کسی کی جان پر بے عزتی، کسی کی جان پر حملہ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، نہ جانے خدا کس وقت تجھے بلا لے گا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ تیری قبر میں انگارے بھرے جائیں گے۔ یہ خیال نہ کرو کہ آج کل اللہ میں نعوذ باللہ شاید کہیں سویا پڑا اسے پتہ نہیں، ایک ایک ذرے کا اس کو پتہ ہے۔ اس لیے فرمایا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، جلا دینے والا عذاب، برباد کر دینے والا عذاب۔ اس لیے اپنے اندر اللہ سے ڈر پیدا کرو، خوف اپنے دلوں پہ مسلط کرو، قبر کا اندھیرا یاد کرو، قیامت کا خوفناک منظر یاد کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سچا مسلمان پکا دیندار بنائے اور اپنے بندے اللہ پاک ہم سب کو بنائے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب جو آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے، جنت کی قیمت بتا رہے تھے، فکر آخرت یاد دلا رہے تھے۔ ایسی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے قاری حنیف ملتانی صاحب کا مزید خطاب سننے کے لیے ہمارے چینل حافظ وائس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کمنٹ کر دیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ سنتے رہیے حافظ وائس چینل۔